السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن میں آنے والے سجدے کے کرنے کا طریقہ، اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ ہم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کرنے والی آیات سے سجدہ کیے بغیر نہ گزرنا۔ حدیث دیکھتے ہیں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سورہ الحج میں 2 سجدے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو ان 2 سجدوں کو نہ کرنا چاہے تو وہ ان 2 آیات کی تلاوت بھی نہ کرے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ سجدہ نہیں کرنا چاہتا تو پھر کیا کرے، وہ ان 2 آیات کو یا سجدہ والی آیات کو پھر وہ نہ پڑھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نماز میں ان آیات کو نہ پڑھا جائے، اور اس سے کیا ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت کا پتہ چلتا ہے سجدہ تلاوت کی، کہ پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی اتنی اہمیت اور ویلیو ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، اگر سجدہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر ان آیات کو ہی نہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس میں آتا ہے طہارت، اور اس میں طہارت یعنی وضو کا ہونا شرط نہیں ہے، لیکن اگر وضو کر لیں تو وہ زیادہ افضل ہے۔ سیکنڈ پہ آتا ہے قبلہ رخ ہونا۔ قبلہ رخ ہونا افضل ہے، اور اگر مشقت ہو تو جدھر بھی رخ ہو تو پھر اسی طرف سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مسنون کیا ہے کہ قبلہ رخ ہونا۔ نمبر 3 پہ ہے، امام زہری کہتے ہیں کہ اگر تم حالت اقامت میں یعنی اپنے گھر میں یا مسجد میں ہو تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، سفر میں ضروری نہیں ہے۔ تو دیکھیں ان 3 چیزوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، افضل، مسنون، یہ بھی سیاست بتا دیا گیا۔ دنیا میں ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز لینا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ایکسیلنس لیول کی ہو، آئیڈیل ہو۔ تو کیوں نہ پھر ہم دین میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں اور ایکسیلنس لیول پہ کام کریں۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں 4تھ پوائنٹ آتا ہے تکبیر کہنا۔ ابو قلابہ ابن سیرین سے مروی ہے، ان دونوں کا کہنا ہے کہ جب آدمی نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت کرے گا تو اللہ اکبر کہہ کر وہ سجدہ میں جائے گا، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے وہ سجدہ میں جائے گا، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ اٹھے گا، لیکن اس میں سلام کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جب وہ سر کو اٹھائے گا، سجدہ سے اوپر اٹھے گا تو اس میں سلام کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ سجدہ تلاوت ایک ہی سجدہ ہے، 2 نہیں ہے، 2 سجدے سجدہ سہو کے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کو اور سجدہ شکر میں کسی ایک نے بھی یعنی کسی صحابی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل نہیں کیا کہ ان میں سلام بھی ہوگا، اور نہ ہی صحابہ سلام پھیرتے تھے۔ یہ جو طریقہ تھا یہ سجدہ تلاوت کا نماز سے باہر کا تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نماز کے اندر سجدہ آ جائے تو اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ نماز کے اندر جب سجدہ تلاوت آئے تو کیا کرنا ہوگا، تکبیر کہہ کر سجدہ میں جانا ہوگا، اور سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے میں پھر تکبیر کہنی ہوگی، یعنی سجدہ میں جب نماز کے اندر جائیں گے تو سجدہ میں جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر اور اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر۔ مثلاً آپ نماز میں سورہ اذا السماء انشقت پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر سیدھے سجدہ میں چلے جائیں گے، رکوع میں نہیں جائیں گے، ڈائریکٹ سجدہ میں جائیں گے، اٹھ کر اللہ اکبر کہہ کے پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے کہ یہ کیا تھا، یہ سورت کے شروع میں یا درمیان میں سجدہ آ گیا۔ اب کیا ہے، اگر سورت کے اینڈ پہ، سورت کے آخر میں سجدہ آ جائے، مثلا سورہ الاعلیٰ، اس کے بعد مزید سورہ نہیں پڑھنی، تو پھر کیا، پہلے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ کھڑا ہونا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، یعنی اپنی نماز کو کنٹینیو ہی رکھیں گے، یہ سجدہ الگ نہیں ہوگا۔ تلاوت کا دیکھیں اینڈ ہے، سورہ کا اینڈ ہے، پہلے آپ سجدہ اللہ اکبر کہہ کے سجدہ تلاوت کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ کو رکوع میں جانا ہوگا، اور رکوع کے بعد پھر اپنی نماز کو کنٹینیو کرنا ہے۔ جیسے نماز کا سجدہ ہوتا ہے ویسے ہی سجدہ تلاوت ہے، یعنی اس میں تکبیر کہی جائے گی۔ واضح ہے یہ بات، جیسے نماز کا سجدہ ہے ویسے ہی سجدہ تلاوت تکبیر کے ساتھ ہے۔
اور سجدہ میں مسنون دعائیں ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت آتی، نماز پڑھتے، تو اس میں یہ دعا تکرار سے پڑھا کرتے تھے، یعنی کئی بار اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اپنی طاقت اور قوت سے اسے پیدا کیا ہے اور اس کے کان اور آنکھیں بنائی، پس اللہ تعالیٰ بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے بار بار اس دعا کو پڑھتے تھے، یہ سجدہ تلاوت کی۔ اور اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے، یہ دعا نہیں آتی سجدہ تلاوت کی، تو پھر عام جو سجدہ کی دعا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، وہ پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ تو یہ تھا سجدہ تلاوت کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور خود بھی عمل کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔